السلام علیکم ڈیئر طلباء و طالبات، بنام خداوند بخشندہ مہربان اللہ رب العزت کے نام سے آج ہم آپ کے سامنے اپنا لیکچر نمبر 15 جو کہ حکایت نمبر 9 پر مشتمل ہے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں جو کہ 9ویں حکایت پر مشتمل ہے۔ عبارت آپ کے سامنے ہے: یکی از ملوک عرب رنجور بود، در حالت پیری و امید زندگانی قد کر دے۔ یکی از ملوک عرب، یکی از ملوک یعنی ملوک جمع ہے ملک کی، جس کا معنی ہے بادشاہ۔ یکی از ملوک بادشاہوں میں سے ایک، یکی کا معنی ایک ہوتا ہے، از کا معنی سے ہوتا ہے، یعنی یکی از ملوک عرب، عرب کے بادشاہوں میں سے ایک۔ رنجور بود، رنجور کا معنی رنجیدہ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، اور شدید بیمار کے معنی میں بھی ہوتا ہے، بیمار اور رنجیدہ۔ بود یعنی تھا۔ در کا معنی میں، حالت پیری، در حالت پیری، پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو، بڑھاپے کی حالت میں۔ و اور امید زندگانی، زندگی کی امید، زندگانی زندگی کو کہتے ہیں، زندگی کی امید قد کر دے، امید قد کر دے یعنی نا امید ہو چکا تھا، مایوس ہو چکا تھا، اس کی امید کٹ چکی تھی۔ قد کا معنی جو ہے وہ کٹنے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی بود کا معنی تھا ہوتا ہے۔ تو ہمارا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یکی از ملوک عرب، عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، رنجور بود شدید بیمار تھا، در حالت پیری بڑھاپے کی حالت میں، یعنی عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بڑھاپے کی حالت میں سخت بیمار تھا۔ و اور امید زندگانی قد کر دے، اور زندگی کی جو امید ہے وہ کاٹ چکا تھا، یعنی مراد زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اور اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ نیکسٹ عبارت ہے کہ سواری از در در آمد و بشارت داد کہ فلان قلعہ را بدولت خداوند گشادیم و دشمنان اسیر آمدند۔ کہ سواری، سوار اسم ہے، اسم کے ساتھ چھوٹی یہ بارہا بتا چکا ہوں کہ معنی ایک کوئی یا کسی کا ہوتا ہے، تو ایک سوار۔ از در، از کا معنی سے ہوتا ہے، در کا معنی دروازہ ہے، یہاں پر بعض جگہ در کا معنی میں ہوتا ہے، تو از در دروازے سے، در آمد اندر آیا، در کا معنی در اندر کے معنی میں ہے، میں کے معنی میں ہوتا ہے، آمد یعنی آیا، اندر آیا۔ و اور بشارت داد، اس نے خوشخبری دی، بشارت کا معنی خوشخبری ہے، داد کا معنی دینا ہوتا ہے، کہ فلان قلعہ را، کہ فلان قلعے کو بدولت خداوند، دولت خداوند یعنی اشارہ ہے بادشاہ کی طرف، خداوند کا یہاں معنی حضور کا ہے، آقا کا ہے، مالک کا ہے، یعنی بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ آقا آپ کی حکومت کے لیے، دولت کا معنی حکومت ہے، حضور کی حکومت کے لیے گشادیم، گشادیم فعل ہے جس کے آخر میں یہ میم یم لگا ہوا ہے، اور یہ ابتدائی گراف کے اندر میں ڈیپلی سمجھا چکا ہوں کہ فعل کے آخر میں جب یم آتا ہے تو اس کا معنی ہم ہوتا ہے۔ گشادین یعنی ہم نے فتح کر لیا ہے، گشاد فتح کرنے کو کہتے ہیں۔ و اور دشمنان، دشمنان دشمن کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، اسیر آمدند، آمدند اس میں ند لگا ہوا ہے، فعل کے آخر میں جب ند آتا ہے تو اس کا معنی وہ سب، ان یا انہوں کے ہوتا ہے، یعنی جو دشمن ہیں ان سب کو اسیر آمدن یعنی قید کر لیا گیا ہے، قید ہو گئے ہیں۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ سواری از در در آمد، کہ ایک سوار دروازے سے اندر آیا، داخل ہوا، وارد ہوا، وہ بشارت داد اور اس نے خوشخبری دی کہ فلاں قلعہ را، کہ فلاں قلعہ را، کہ فلاں قلعے کو بدولت خداوند،
کہ حضور کی حکومت کے لیے گشادین ہم نے فتح کر لیا ہے. یعنی یہاں تک کہ ایک سوار دروازے سے اندر آیا اور اس نے بادشاہ کو خوشخبری دی یا خوشخبری سنائی کہ ہم نے فلاں قلعے کو حضور کی حکومت کے لیے ہم نے فتح کر لیا ہے. وہ دشمنان اسیر آمدند، اور دشمن قید کر لیے گئے ہیں، قید ہو گئے ہیں. نیکسٹ عبارت ہے وہ سپاہ و رعیت آن طرف بے جملگی مطیع فرمان ملک گشتند، نفسی سرد برآورد و گفت. و اور سپاہ فوج، و رعیت اور رعایا، رعیت کا معنی رعایا یا عوام ہوتا ہے، لوگ اس کا معنی بنتا ہے. آن طرف کا معنی ہے اس طرف کے، جملگی تمام، سارے کے سارے، سب کے. ترجمہ کیا بنے گا یہاں تک؟ سپاہ و رعیت آن طرف بے جملگی، اور اس طرف کی تمام فوج اور عوام جو ہے وہ مطیع فرمان ملک، مطیع کہتے ہیں تابع فرما بردار. مطیع کا معنی مطیع بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فرمان ملک، فرمان حکم کو کہتے ہیں، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ کے حکم کے تابع. مطیع فرمان ملک یعنی بادشاہ کے حکم کے تابع. گشتند، فعل کے آخر میں ند لگا ہے جس کا معنی وہ سب ہوتا ہے کہ وہ سب گشتند یعنی ہو گئے ہیں. نفسی سرد، نفسی، نفس سانس کو کہا جاتا ہے، نفسی یعنی ایک سانس، سرد ٹھنڈا، یعنی جس کو آپ سرد آہ بھی کہتے ہیں ان شارٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹھنڈی سانس. برآورد یعنی اس نے کیا ہے باہر نکالی، یعنی ٹھنڈی آہ جو ہے وہ بھری، سرد آہ بھری بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وہ گفت اور اس نے کہا، بادشاہ نے. تو ترجمہ کیا ہے؟ وہ سپاہ و رعیت آن طرف بے جملگی، اور اس طرف کی تمام فوج اور رعایا، مطیع فرمان ملک بادشاہ کے حکم کے تابع گشتن ہو گئی ہے، یعنی ان سب نے بادشاہ کی اطاعت قبول کر لی ہے. نفسی سرد برآورد یعنی بادشاہ نے ایک ٹھنڈی آہ، ایک ٹھنڈی سانس جو ہے وہ بھری، یعنی اس نے ایک سرد آہ بھری. و گفت اور کہا. نیکسٹ کیا ہے؟ ان مجد مرا نیست دشمنانم راست، یعنی وارثان مملکت. ان کا معنی یہ ہوتا ہے، مجدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، مرا میرے لیے، یعنی مرا جو اصل لفظ ہے یہ ہے من را. من کا معنی میں ہوتا ہے، را کا معنی کا کے لیے ہوتا ہے، یعنی میرے لیے. نیست یعنی نہیں ہے. دشمنانم را است، را است ایک را کی الف ہے اور ایک است کی، یعنی دونوں الف کو اکٹھا کیا یہاں اس نے. دشمنانم میرے دشمنوں، را کے لیے، میرے دشمنوں کے لیے، است یعنی ہے. یعنی وارثان، وارثان جمع ہے وارث کی الف نون کے ساتھ. فارسی میں جمع الف نون کے ساتھ بنتی ہے یا پھر ہا آخر میں اگر آپ لگا دیتے ہیں مفرد کے آخر میں، واحد کے آخر میں، تو جمع بن جاتی ہے. مملکت حکومت کو کہتے ہیں، مملکت کو کہا جاتا ہے. تو ترجمہ یہ بنتا ہے ان مجد مرا نیست، یہ خوشخبری میرے لیے نہیں ہے. دشمنانم راست بلکہ میرے دشمنوں کے لیے ہے، یعنی وارثان مملکت، یعنی مملکت کے وارثوں کے لیے. یعنی میں مر رہا ہوں، ظاہر ہے جن کو اقتدار ملنا ہے میرے وارث ہیں میرے بعد، تو انہی کو وہ اپنا دشمن کہہ رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ یہ خوشخبری میرے لیے نہیں ہے بلکہ میرے دشمنوں کے لیے ہے، یعنی جو مملکت کے میرے بعد وارث ہوں گے. یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ پنجاب یونیورسٹی میں 2002 میں، 3 میں، 5 میں، 6 میں، 7 میں، 9 میں، 10 میں، 16 میں، اور اسی طرح سے سرگودا یونیورسٹی میں 2017 کے پیپر میں آ چکا ہے. انتہائی امپارٹنٹ پیراگراف تھا یہ والا. اس کے بعد ہے بدین امید بسر شد در عمر عزیز کہ آنچه در دلم است از درم فراز آید. بدین امید اصل لفظ ہے بے این امید. این کا معنی یہ یا اس ہوتا ہے، یعنی اس امید کے ساتھ، بسر شد، بسر ہو گئی،
گزر گئی. دریغ کا معنی ہوتا ہے افسوس. عمر عزیز پیاری عمر. کہ آنچے کہ جو کچھ. در کا معنی میں ہے دلم. دلم جو ہے دل کے آخر میں میم لگا ہے اور اسم کے آخر میں جب بھی میم آتا ہے یہ بھی سمجھا چکا ہوں معنی میرا میری اس طرح کا ہوتا ہے یعنی میرا دل. دلم میرا دل. است ہے. از درم فراز آید. از درم فراز آید کا معنی جو ہم مفہومی اعتبار سے لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پورا ہو جائے. از کا معنی ویسے سے ہوتا ہے درم میرا دروازہ ہے. فراز آید یعنی وہی سامنے آ جائے اوپر آ جائے میرے دروازے سے. مراد وہی کہ مراد ہم لے سکتے ہیں اس عبارت سے کہ پورا ہو جائے. تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ بدین امید بسر شد دریغ عمر عزیز. دریغ کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے. افسوس پیاری عمر اس امید میں بسر ہو گئی. یعنی دریغ افسوس عمر عزیز پیاری عمر بدین امید بسر شد اس امید میں بسر ہو گئی گزر گئی. کہ آنچ در دلم است کہ وہ جو کچھ میرے دل میں ہے. از درم فراز آید وہ پورا ہو جائے یعنی میرے دل کی مراد پوری ہو جائے یعنی اس خواہش میں پوری عمر جو ہے وہ گزر گئی. امید بسته بر آمد ولی چه فایده زانک. امید نیست کہ عمر گذشته باز آید. امید بستے یعنی باندھی ہوئی امید لگائی ہوئی امید. بر آمد پوری ہو گئی یعنی سامنے آ گئی. ولی لیکن چه فائدہ کیا فائدہ. زانک زے آن کے ہے یعنی از آن کے. از کا معنی سے آن وہ یا اس کے معنی میں ہوتا ہے کہ کا معنی کہ ہی ہم لیتے ہیں. تو امید بستہ برآمد کہتے ہیں باندھی ہوئی امید پوری ہو گئی. ولی چه فائدہ زان مگر اب اس کا کیا فائدہ. امید نیست کیوں اس لیے کہ امید نیست امید نہیں ہے. کہ عمر گزشتہ یعنی وہ عمر جو کہ گزر چکی ہے گزری ہوئی عمر. باز آید باز کا معنی ہوتا ہے لوٹنا واپس پلٹنا. آید آنے کے معنی میں ہے کہ لوٹ آئے. تو ترجمہ کیا بنا کہ امید بستہ برآمد باندھی ہوئی امید پوری ہو گئی. ولی چه فائدہ زانک مگر اب اس کا کیا فائدہ. امید نیست کیونکہ اب امید نیست کہ عمر گزشتہ باز آئید کیونکہ اب مجھے یہ امید نہیں ہے کہ میری گزری ہوئی عمر لوٹ آئے. نیکسٹ ہے کوس رحلت بے کوفت دست اجل ای دو چشمم وداع سر بکنید. کوس رحلت کوس کہتے ہیں نقارے کو یعنی باجا. رحلت یعنی کوچ کا جانے کا. رحلت وفات کو بھی کہا جاتا ہے یعنی کوچ کا نقارہ. بکوفت یعنی بچ چکا ہے. دست اجل دست ہاتھ کو کہتے ہیں اجل موت کو کہا جاتا ہے موت کے ہاتھوں. اے دو چشمم دو چشمم چشمم کے یعنی چشم کے آخر میں پھر ایک میم لگا ہے یعنی جس کا معنی اسم کے آخر میں جب بھی میم آتی ہے تو میرا میری اس طرح کا معنی ہوتا ہے. دو چشمم میری دو آنکھوں. ودا کا معنی الوداع ہے یعنی سر کو بو کنید کر دو کہہ دو یعنی بے کنید کر دو کہہ دو کا معنی ہے. تو ترجمہ کیا بنتا ہے کوچ سے رحلت یعنی کوچ کا نکارہ. بے کوف بچ چکا ہے. دست اجل موت کے ہاتھ سے. موت کے ہاتھ نے کوچ کا نکارہ بجا دیا ہے. اے دو چشمم اے میری دونوں آنکھوں. وداع سر بو کنید یعنی تم سر کو یعنی میرے سر کو الوداع کہہ دو. نیکسٹ عبارت ہے اے کف دست و سائد و بازو ہمیں تو دیے یک دیگر بو کنید. اے وہی اے ہے اردو میں ہم بڑی اے کے ساتھ لکھتے ہیں. کف دست ہاتھ کی ہتھیلی کو کہا جاتا ہے. وسائد سائد جو ہے ویسے پنڈلی کو کہتے ہیں لیکن یہاں کلائی مراد ہے. و بازو اور بازو مراد ہے یعنی اشارہ کر رہا ہے اپنے ہاتھ کی طرف اور ہاتھ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یہ ہاتھ کی ہتھیلی کلائی اور بازو تم سب جو میرے اعضاء ہو ایک دوسرے کو اب الوداع کہہ لو. ہمیں یعنی سب تمام کے تمام تو دی
الوداع کے معنی میں ہے یک دیگر ایک دوسرے کو، بو کنید کر دو، کہہ دو، کہو. تو ترجمہ کیا بنا؟ اے کف دست و ساعد و بازو، اے ہاتھ کی ہتھیلی، کلائی اور بازو، ہمیں تو دی یک دیگر بو کنید، کہ سب ایک دوسرے کو اب الوداع کہہ دو. نیکسٹ ہے برمن افتاد دشمن کام، آخر دوستان گزر بو کنید. بر من مجھ پر، بر کا معنی پر ہے، من وہی میں کے معنی میں ہے، مجھ کے معنی میں. بر من یعنی مجھ پر، افتادے یعنی آن پڑا ہے، مراد حملہ آور ہے، آن پڑا ہے، حملہ آور ہے. دشمن کام، کام یہاں جو معنی ہے اس کا سخت کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی سخت، طاقتور دشمن، سخت دشمن جو ہے وہ مجھ پر حملہ آور ہے. آخر یعنی آخر کار، بالآخر. اے دوستان، اے دوستو. گزر یعنی گزارا آپ کہہ لیں، بو کنید کرو، گزر بسر کرو. ترجمہ کیا بنا؟ برمن افتاد دشمن کام، مجھ پر طاقتور دشمن یعنی موت حملہ آور ہے. آخر اے دوستان گزر بو کنید، بالآخر اے دوستو اپنا گزارا کرو، یعنی میں تو جانے والا ہوں، تم اپنا گزارا کرو. نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ یہیں پر مکمل ہو جاتی ہے. لازمی لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں. روزگارم بشد بے نادانی، من نکردم شما حذر بو کنید. روزگارم، یہاں بھی اسم کے آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میرا ہوتا ہے. روزگارم یعنی میرا زمانہ، میری زندگی. بشد ہو گئی، گزر گئی، بسر ہو گئی. بے نادانی، نادانی میں، بے وقوفی میں. من میں، نہ کردم، نہ کردم فعل ہے، شروع میں نون لگا ہے جس کا معنی نہیں ہوتا ہے، آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہوتا ہے، اور کرد کرنے کو کہتے ہیں. نہ کردم یعنی میں نے نہیں کیا، نہ کردم میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کی. شما تم، حذر احتیاط، وہ کنید کرو. ترجمہ بنتا ہے روزگارم بشد بے نادانی، کہ میری ساری زندگی، میری ساری عمر نادانی میں بسر ہو گئی. من نہ کردم شما حذر بو کنید، حذر احتیاط ہے، یعنی من نہ کردم یعنی نہ کردم حذر، کہ میں نے احتیاط نہیں کی، شما بو کنید مگر تم جو ہے وہ ضرور احتیاط کرنا. میں نے تو احتیاط نہیں کی مگر تم ضرور احتیاط کرنا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.